شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. السراج المنیر، جلالین وغیرہ سب میں آپ کو ملے. وَلَاهُمْ مِنَّا اے من عذابنا، وہ ہمارے عذاب سے. یصحبون صاحبک اللہ، صاحبہ اجارک اللہ و حفظک. تو صاحبہ کے معنی ہے اس کو محفوظ رکھنا اور پناہ دینا. تو معنی یہ کرتے ہیں اور نہ وہ ہمارے عذاب سے یصحبون یجارون وہ پناہ دیے جا سکتے ہیں اور نہ محفوظ رکھتے جا سکتے. صاحبک اللہ اذا حفظک و اجارک، یہ آپ کو تمام تفسیروں میں یہ لفظ ملیں گے. مولانا حفظک صاحبک اے حفظک و اجارک. تو لا یصحبون کا معنی لا یحفظون نہیں محفوظ رکھے جا سکتے، ولا یجارون نہیں بچائے جا سکتے ہمارے عذاب سے، بلکہ ہم نے ان کو بھی فائدہ دیا، ان کے آبا کو بھی دیا، عمر ان کی لمبی. دیکھتے جی ہم چلے آتے ہیں زمین پر، قصر کرتے ہیں، کافروں کی زمین کو اطراف سے گھٹاتے ہیں، اسلام کے حلقے کو بڑھاتے ہیں. کیا پس یہ غالب آئیں گے؟ تو کہہ دے پختہ بات ہے، میں تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور نہیں سنتے تم پکار کو جس وقت ڈرائے. یاد ہوگا میں نے 11ویں پارے میں بتایا تھا ایسی آیت کی تفسیر. شبہہم بہم فی عدم الانتفاع بما یتلی علیہ، کہ تشبیہ عدم انتفاع میں ہے. یہی آیت تھی سم کی، اور معنی یہ ہے کہ تشبیہ دی عدم الانتفاع، جیسے وہ فائدہ نہیں اٹھاتی. یہ بتا جن حضرات نے یہ کہا کہ عدم سماع ہے تو وہ غلطی ہے، بالکل اصول تشبیہ کے خلاف. کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہ میں وجہ تسمیہ صرف ایک ہوتی ہے، دونوں. ابھی تک نہ تو میرے دلے کوئی بھی کاروں کے رات کو کل سے لگ گیا تھی تو صبح میں خون جا رہی ہے. اگر تو ہم جلدی نہیں جان گے. میں ویسے پتا نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ صرف ایک ہوتی ہے، تو نہیں. اگر مشبہ بھی جو سمن ہے ان میں وجہ تشبیہ ہے عدم سماع، نہ سننا، تو لازماً مشبہ جو زندہ کافر ہیں ان میں بھی وجہ تشبیہ یہی. ولا قائل بھی، کون اس کا قائل ہے کہ زندہ کافر نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ نے ان زندہ کافروں کو سمن کہا، سمن بکمن ہم. اب کون اس کا دعویٰ کرے گا کہ واقعی سارے کافر سمن ہوتے ہیں؟ بھائی سمن کا تو یہ معنی سب کرتے ہیں، سماع قبول، سماع اتحاد، سماع تدبر. اچھا، باقی کچھ بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ. اور اگر ان کو پہنچے ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب کا تو کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین. اب جھونکے کا معنی سمجھیں. یہ دیکھیے پنکھا ہوتا ہے، پنکھا ببوزہ، پنکھے کے ساتھ آپ ایک دفعہ یوں کریں تو ایک دفعہ ہلانے سے جو وہ ہوا آتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نکحتن، اردو والے کہتے ہیں جھونکا. اگر رب کے عذاب کا ایک جھونکا آئے تو فرمایا یہ اس وقت چلا اٹھیں گے انا کنا ظالمین.
یا ویلن انا کنا ظالمین۔ جھونکے کا معنی سمجھے، پنکھا ہلاتے ہیں نا۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ تعالی اس زمانے میں یہ پنکھے تو ہوتے نہ تھے، گرمی کے زمانے میں آئے تو ایک خادم نے پنکھا لے کر کے زور سے ہلایا اور مسئلہ بھی پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ نیک آدمی کے پاس اگر کسی کی قبر ہو تو نیک پر تو رب کی رحمتیں اترتی ہیں، یہ جو پڑوسی ہے اس کو بھی اس نیک کی نیکی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو مولانا نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے سمجھا کہ شاید میں باتوں میں لگا رہا اور پنکھا زور سے نہیں چلایا، زور زور سے پنکھا چلا۔ کہا میں پنکھا چلا۔ فرمایا تم کیوں پنکھا چلاتے ہو؟ کہ حضرت آپ گرمی سے آئے ہیں اور آپ کو یہ تازہ ہوا ہے۔ فرمایا پنکھا تو میرے لیے چلاتے ہو، یہ بتاؤ کہ آس پاس جو آدمی ہیں ان کو بھی ہوا کا کوئی فائدہ پہنچے یا نہ؟ تو کہنے لگا پہنچے۔ تو فرمایا بیٹا تمہارے پنکھے کا فائدہ تو پہنچے، رب کی رحمت کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ایک دھوکے کو کہتے نہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک میں 8ویں پارے میں کر چکا ہوں، وہ دہراؤں گا نہیں۔ کہ اہل حق میزان کو مانتے ہیں، یہ میزان کی جمع ہے یا موزون کی ہے، کیا چیز تلے گی، معتزلہ کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ بات وہاں۔ دوسری بات یہاں لفظی بات، وہ یہ ہے کہ القسط کا لفظ جو ہے یہ ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو ایک ترکیب یہ ہے کہ قسطہ یہ موازینہ کی صفت ہے۔ پھر اشکال ہوگا کہ موازین تو جمع ہے، قسطہ مفرد ہے، تو مفرد جمع کی صفت کیسے بن گئی؟ تو تمام تفسیروں میں آپ کو جہاں صرفی نحوی بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں قسط مصدر ہے، مصدر میں واحد تثنیہ جمع کے معنی ہوتے ہیں، تو جمع کے معنی بھی اس میں بھی ہیں، اس میں کوئی خراب نہیں۔ دوسری بات، علامہ محمد ابن ابراہیم ابو اسحاق الزجاج النحوی جن کی وفات 311 ہجری میں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے کہ یہاں مضاف محذوف ہے، وہ یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتَ الْقِسْطِ، ذَوَاتَ الْقِسْطِ یہ مضاف، اور وہ جمع ہے دوسری ذات کی جمع ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قسطہ جو ہے یہ مفعول لہو ہے، صفت نہیں، تو معنی یوں کرتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، ہم موازین کو رکھیں گے وہاں انصاف کی خاطر، لیوم القیامہ، بس کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ کیا کہا میں نے؟ مصدر ہے، القسطہ مصدر ہے، اور مصدر میں جمع کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جمع سب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ذوات القسط لہو ہے، لأجل القسط۔ زجاج کا نام محمد ابن ابراہیم تھا، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے، 311 ہجری میں وفات پائی۔ خیر، وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو، اب کانا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو آپ کو تفسیروں میں ملے گا ان کان العمل، اگر عمل ہو اسم، وہ عمل مثقال حبۃ، ایک دانے کے برابر ہو، رائی کے دانے کے،
ہم اس حبہ کو بھی لے آئیں گے اور کافی ہمیں ساتھ رب اوپر آپ سے استضاء کا ذکر تھا. آگے چند پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے واقعات کو پیش نظر رکھیں. منکرین نے ان کے ساتھ بھی بڑا کچھ کیا. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، ضیاء اور ذکر للمتقین. اب یہ فرقان کیا ہے؟ کبیر، روح المعانی وغیرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے تورات ہی. اسی تورات کو فرقان، اسی کو ضیاء، اسی کو ذکر کا. فرقان اس لحاظ سے کہ الفارق بین الحلال والحرام والحق والباطل وغیرہ وغیرہ. اور ضیاء جی کو اس میں روشنی تھی، فیہا ھدی و نور، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وذکر للمتقین. دوسری تفسیر کہ فرقان سے مراد ہے وہ معجزہ کہ عصا کا معجزہ تھا، وہ پھینکا، فوقع الحق، حق باطل کی تمیز ہوگی. ضیاء سے ید بیضا مراد ہے. وذکر للمتقین سے بقیہ معجزات اور تورات سب حق ہیں. کون ہے متقی؟ ان کی پہلی صفت ہے الذین یخشون ربہم بالغیب، اور وہ قیامت سے خوف بھی کرتی ہے. جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ برکت والا ذکر بھی ہم نے اتارا، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اور البتہ تاکید سے ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ اس کی اس سے قبل، اور ہیں ہم اس کے والے. جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ تصاویر، مورتیاں جن کے سامنے تم جھکے رہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے پایا اپنے آبا کو ان کی عبادت کرتے. قالا فرمایا لقد کنتم، البتہ تاکید سے ہو تم اور تمہارے آبا کھلی گمراہی. کہنے لگے کیا لایا تو ہمارے پاس حق، یا ہے تو من اللاعبین، کھیلنے والوں میں سے؟ فرمایا بلکہ رب تمہارا رب السماوات والارض ہے، وہ جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے. وَتَاللَّهِ، اور خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں تدبیر کروں گا، تدبیر تمہارے اصنام کے بارے میں، بعد اس کے کہ تم چہرے پھیرو گے، پیچھے دکھاتے. بس کیا ان کو جزازن، ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان کا جو بڑا تھا وہ، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹے. کہنے لگے کس نے کی یہ کاروائی ہمارے الہوں سے؟ بے شک وہ البتہ ظالمین میں سے. کہنے لگے ایک نوجوان ہے، سنا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کرتا تھا ان الہوں کا، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم. کہنے لگے لیاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہی دیں. کہنے لگے کیا تو نے کی یہ کاروائی ہمارے الہوں سے اے ابراہیم علیہ السلام؟ فرما بلکہ کی اس نے، کی ان کے بڑے نے، اس نے. پر سوال کرو ان سے اگر ہیں وہ بولتے. پس لوٹے وہ اپنے نفوس کی طرف. پس کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم. ثم نکسوا، پھر اونڈے کیے گئے اپنے سروں کے بعد. البتہ تاکید سے تو جانتا ہے کہ نہیں یہ بولتے. فرمایا کیا تم عبادت کرتے اللہ کے ورے اس مخلوق کی کہ نہیں تمہیں نفع دیتی کسی چیز کا اور نہ ضرر دے سکتی ہے؟ اف ہو تمہارے لیے اور اس کے لیے جس کی تم عبادت کرتے اللہ کے. کیا پا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہنے لگے جلاؤ اس کو اور مدد کرو اپنے الہوں اگر ہو تم کرنے والے. ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کا. اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں تدبیر کا، بس ہم نے کر دیا انہی کو نقصان اٹھانے والے. اور نجات کی ہم نے اس کو اور لوط کو اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی جہان والوں کے لیے، اور عطا کی ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب نافلہ پوتے علیہم وعلی نبینا الصلوات و تسلیما. اور ہر ایک کو ہم نے بنایا صالحین، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا، رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، اور تھے ہماری عبادت کرتے. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے دیا حکم اور علم، اور نجات دی ہم نے ان کو اس بستی سے جو کرتی تھی کرتی برے عمل، بے شک تھی وہ قوم بری نافرمان. اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ صالحین میں سے. پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا.
اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور اپنی کڑی ان سے ملاتے تھے۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ دی من قبلو۔ اب اس قبلوں کا مضاف الیہ کیا ہے؟ تو محلی رحم اللہ تعالیٰ تو فرماتے قبل بلوغ ہی، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھ لیا۔ دوسرے حضرات کرتے ہیں قبل نبوت ہی، نبوت ملنے سے پہلے ہم نے ان کو سمجھ لیا۔ تیسرا قول یہ ہے من قبل قبل موسیٰ و ہارون، اوپر ان کا ذکر تھا، ان سے پہلے ہم نے ان کو دیا، ہم ہی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے اور قوم سے کہا، تماثیل تمثال کی جمع آپ 7ویں پارے میں اصنام کے لفظ پڑھ چکے ہیں کہ یہ اصنام جو ہیں جن کے سامنے تم سارا دن جھکے رہتے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 100 دلیل کی ایک ہی دلیل ہے، بڑی وزنی دلیل، کیا؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آبا کو ان کی عبادت کرتے دیکھا۔ فرمایا تم بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی گمراہی۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو یہ حق کی بات کہتے ہیں یا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کو ستانے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتی، دل لگی ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ اس کا عندیہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے آبا کو یہ جو گمراہ کہتا ہے ضلال مبین کا شکار، یہ دل لگی کرتا ہے یا سچ مچ تو عقیدہ ہی ہے؟ قال بل، یہ حرف اضراب ہے، یعنی دل لگی نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے ربکم رب السماوات والارض الذی فطر، یہ تو رب نہیں ہے تمہارے بنائے ہوئے اصنام، اوثان، شمس، قمر، نجوم، یہ کچھ نہیں، رب ہے خالق تمہارا، مالک تمہارا جس نے پیدا کیا۔ میں اسی پر گواہی دیتا ہوں تو دل کی کہتا ہوں، نہ یہ کہ دل لگی کرتا ہوں۔ تا قسم کا ہے، خدا کی قسم میں گت بناؤں گا، تدبیر کروں گا، ہیلا کروں گا تمہارے اصنام کے ساتھ بادام تولو میں۔ دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تولو کا لفظ یہ متعدی ہوتا ہے، بادام تولو وجوہکم، تم اپنے چہروں کو پھیر دو، حالا کونکم مدبرین، جہاں یہاں سے تم پیچھے پھیر کر کے جاؤ گے نا تو دیکھنا میں ان کی کیسی گت بنا۔ یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس شہر کا نام اس دور کے لحاظ سے کوسا بر وزن طوبہ تھا۔ آج کے جغرافیے میں اس کو اور کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ عراق کے شہر میں تھا، کلدانی حکومت کا وہ دارالخلافہ، وہاں تو بڑا بت خانہ تھا، اس میں کہتے 72 کے قریب 72 بت تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا ان کی پوجا کرتا تھا۔ عید والے دن آ کر کے تو وہ خوب انہوں نے رنگ روغن کر کے کمرے کو، بتوں کو سجا کر کے چادریں اوپر ڈالی، خوشبوئیں لائیں، اور عید کا دن تھا تو عید کے دن وہ مجاور جو تھے لوگوں نے لا کر کے ان کے سامنے، بتوں کے سامنے، کسی نے حلوہ رکھا ہے، کسی نے کھیر رکھی ہے، کسی نے سویاں رکھی ہیں، کسی نے کچھ رکھا ہے، یہ اور خود بات دروازے بند کر کے چلی گئی کہ ان چیزوں میں برکت پڑے گی، ہم واپس آئیں گے تو پھر ان کو ہم کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، خاص کے لفظ آتے تبر لے کر کے، کلہاڑی لے کر کے آئے، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان کا جو بڑا تھا حجم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے اس کو، یا ادب اور احترام کے لحاظ سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا وجود پتلا دبلا ہوتا ہے، ویسے صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی کو تو دیکھا ہوگا نا، ہاں
چھوٹا سا وجود ہے، جیب میں انسان لے کر کے پھرتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رب نے قد بھی بڑا دے، جیسے مفتی محمود صاحب مرحوم تھے، ہاں تو کہتے ہیں کہ جو بڑا حجم کے لحاظ سے تھا یا ادب کے لحاظ سے اس کو چھوڑ، اس کا ذکر ہے. پس کیا ان کو جزازن، جزازتن کی جمع ہے، جزازتن کے معنی قطع کو، ٹکڑے ٹکڑے کر، بڑے کو چھوڑا. کیوں چھوڑا بڑے کو؟ تاکہ اس کی طرف لوٹے. اب جس وقت وہ آئے تو دیکھیے عقیدہ صحیح ہو یا غلط، یہی وجہ ہے کہ باطل پرست، مفاد پرست مذہبی چیز کو لے کر کے اپنا فائدہ نکال. ہاں اب بھی دیکھیں اسلام اسلام اسلام، نفاذ اسلام، یہی ہمارے نواز شریف صاحب مہربان پہلے اور بولی بولتے تھے، اب اور بولتے ہیں. پہلے کہتے تھے ہمارا کام سب سے پہلے ہوگا اسلام کو نافذ کرنا. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں اب ہماری کوشش یہ ہے کہ قومی اسمبلی بھی اور سینٹ بھی سب متفق ہو کر کے اس کو پاس کریں. متفق ہو کر کے، متفق کب ہوں گے بھائی؟ 2/3 تو رافضیوں کی اور بے دینوں کی، وہ کیسے اتفاق کریں؟ بولی بدل کی. تو اس سلسلے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اچھا تو بڑے کو چھوڑا تاکہ اس کی طرف لوٹے. کس نے کی یہ کاروائی؟ ہمارے ناؤں سے یہ ظالمی. کہنے لگے ایک نوجوان تھا، ذکر کرتا تھا ان کا، اس کو ابراہیم کہتے اس نوجوان. کہنے لگے اچھا اس کو لاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں کہ اس نے کہا تھا لوگ دیکھ لیں کہ واقعی یہ تھا کہنے والا. لعلہم یشہدون. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنا ہے. عدالت قائم ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے. مذہبی مسئلہ تھا. پوچھا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے الہوں سے تو نے یہ کاروائی تو نے کی؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے کی ہوگی، پس ان سے سوال کرو اگر ہیں بولتے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ جملہ شرطیہ صدق و کذب کو نہیں، جملہ حملیہ تو ہے نہیں کہ صادق ہو یا کاذب، جملہ شرطیہ ہے. شرط کبھی مقدم ہوتی ہے کبھی مؤخر ہوتی ہے. پہلے ہو ان کلمت فلانا فانت طالق، تو پھر وہ صحیح. یا انت طالق ان کلمت فلانا، یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہاں جملہ شرطی ہے. اگر یہ بولتے ہیں تو یہ اس سے کچھ نہیں کیا. بات فرماتے ہیں کہ بل فعلہ، فعلہ کے اندر ضمیر راجع ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، التفات ہے، بلکہ کیا ہے نا اس نے. پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، انتا وہ خطاب ہے، اور اپنے آپ کو اب غائب کر کر بل فعلہ، ہاں اس نے کیا ہے. بڑا ان کا یہ سوال کرو بتائیں. وکیلا، یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی، بل فعلہ من فعلہ، جس نے کیا ہے. بڑا یہ گرو گھنٹال ہے، اس سے یہ بتائیں. بس انہوں نے اپنے نفوس کی طرف رجوع کیا، کہنے لگے اے تم ہی ظالم. اب اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ واقعی جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے، بتا نہ سکے، اس سلسلے میں وہ کیسے الہ بنے؟ غلطی ہماری اپنی. دوسری تفسیر یہ ہے کہ عقیدے کے بڑے پکے تھے. انتم الظالمون میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خطا تمہاری ہے، تم نے یہ بتخانہ خالی کیوں چھوڑا؟ پہرے دار تھے اتنے، ملازم تھے اتنے، سارے باہر چلے گئے، سب کو یک وقت گویا کہ پاخانہ آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ تمہارا ظلم ہے کہ تم نے اس کو خالی چھوڑا. ثم نکس والا روس ہے، اپنے سروں کے بل یوں ان کے جج اور قاضی یوں سروں کے اوپر اونڈے گرائے گئے، سرکوزے ہو گئے یوں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، البتہ تو جانتا ہے یہ نہیں بولا کرتے.
اب سر نہیں اٹھا سکتے شرمندگی کے مارے، یہ بولتے تو نہیں، ان کو بھی موقع مل گیا، فرمایا کیا عبادت کرتے اللہ کے برے اس مخلوق کی جو تم ہی نفع نہ دے سکے نہ ضرر دے سکے، افن تبا وقبحا لکم ولما تعبدون من دون افلا تعقلون۔ اب جواب کیا تھا؟ کہنے لگے اس کو جلاؤ، اس نے ہمارا دل جلایا ہے، اس لیے اس کو جلاؤ۔ وانصروا آلیہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، الہوں کی مدد اگر ہو کرنے، بھائی وہ بھی الہ ہو سکتے ہیں، کسی کی مدد اور کرے، وہ الہ کس کام کا؟ یہاں بڑا عجیب منظر لکھا ہے مسند دارمی میں، جرد عن الثیاب، کپڑے اتارے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رسیوں میں خوب ان کو جکڑا گیا۔ ایک اس وقت انجینئر تھا، ہیزن اس کا نام تھا، ہیزن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک انجینئر تھا جس کا نام تھا ہیزن، ہیزن نام تھا۔ اس نے ایک آلہ ایجاد کیا جس کا نام تھا منجنیق۔ وہ جو فقہی کتابوں میں آپ نے تاریخی کتابوں میں پڑھا ہے منجنیق، اس کا موجد ہیزن۔ وہ ایسا آلہ تھا کہ بارود اس میں نہیں ہوتا تھا، لیکن اس میں بڑے بڑے وزنی پتھر قلعوں پر اور مورچوں پر پھینکے جاتے ہیں۔ فتوح البلدان بلازری وغیرہ میں ہم نے پڑھا کہ محمد ابن قاسم رحمہ اللہ تعالی جب آئے ہندوستان پر حملہ کیا انہوں نے، تو 500 آدمی ان کے منجنیق پر کام کرتے تھے، منجنیق پر وہ آلہ ہوتا۔ وہ آلہ اس ہیزن نے اس لیے بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے درمیان پھینک دیں، کنارے پر کپڑوں سے ننگا کر کے۔ اسی لیے بخاری تک میں موجود ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر میں آپ کو پھر رفتہ۔ تو اس کپڑوں سے ننگے کر کے منجنیق آلے پر بٹھا کر کے اس آگ کے بھٹے کے درمیان تھے۔ نمرود ابن کنعان بھی بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر بھی ہے، مخلوق خدا کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ٹھنڈک میں ہلاک ہو جائیں، سلامتی کیوں ابراہیم علیہ۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ اس آگ نے یہ کیا کہ رسیاں تو جلا دی، ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی مبارک، سر مبارک، بدن مبارک کا ایک بال نہ چھیڑا، اور وہ ان کے لیے باغ و بہار بن گئی پھرتے۔ جب نکلے تو والد کے نفر یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں بھی چوتھے پارے میں تیسرے میں نقل کیے، البدایہ میں بھی، نعم الرب ربو کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب بڑا اچھا ہے۔ یہ کہنے کے باوجود بھی پھر نہیں، تو اس ضد کا دنیا میں کیا ہے؟ اور ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں مکر اور تدبیر کا، پس ہم نے کیا ان کو الاخسرین نقصان اٹھانے کا۔ یہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی عراق کے علاقے، بسوئے شام، اور صرف 3 بزرگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام، آہلیہ محترمہ سارہ علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد کے نام میں اختلاف کرتے ہیں، بعض لوط ابن فاران پاس، بعض لوط ابن حاران ہا حلوے والے، بعض لوط ابن حاران ہا لاہوری لکھ دیتے ہیں۔ یہ سب لفظ آپ کو ملتے ہیں۔ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت کی، جہان والوں کے لیے شام کی طرف ہجرت کر، ہم نے ان کو اسحاق دیے، یعقوب دیے، نافلتن کے معنی مزید،
نافلہ کے معنی پوتے کے بھی ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو ہم نے صالحین میں بنایا، ہم نے ان کو پیشوا بنایا، ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، وہی کی ہم نے اچھے کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی، زکات دینے کی، وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہمیں ہماری عبادت کرتے۔ وَلُوطًا آتَيْنَا، یہ آتینا آگے اس کی تفسیر ہے، شریعت و تفسیر، وَآتَيْنَا لُوطًا، ہم نے لوط علیہ السلام کو حکم بھی دیا، علم بھی دیا، اس بستی سے جو صدوم نامی بستی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا، برے کام کرتی تھی، اس سے نجات تھی، بری قوم تھی، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کی، نو نسا کی۔ اور نوح علیہ السلام اذ نادا، جب پکارا انہوں نے اس سے پہلے، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، بس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی آل کو من الکرب العظیم، بڑی پریشانی، اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، بے شک تھی قوم بری، اور بس ہم نے ان کو غرق کیا سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، جس وقت رات کو جا پڑی وہاں قوم کی بکریاں، اور ہم ہی ان کے فیصلے کے گواہ تھے، بس ہم نے سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکم اور علم، اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندوں کو، اور تھے ہم کرنے والے۔ وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے تعلیم دی ان کو، صنعۃ لبوس، زرہ بنانے کی تمہارے لیے، تاکہ تم ہی بچائیں وہ تمہاری لڑائی کے موقع پر، بس کیا تم شکریہ ادا کرتے ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تیزی سے چلنے والی، چلتی تھی ان کے حکم سے اس زمین تک جس میں ہم نے برکت ڈالی، اور ہم ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے وہ تھے جو غوطہ لگاتے اس کے لیے اور کام کرتے تھے کام اس کے علاوہ، اور ہم ہی ان کے محافظ ہیں۔ اور ایوب کو علیہ السلام جس وقت اس نے پکارا اپنے رب کو، بے شک میں جو ہوں مجھے پہنچا ضرر اور تو ارحم الراحمین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، بس ہم نے کھولی وہ تکلیف جو ان کو تھی، بس اور دیا ہم نے اس کو، دیا ہم نے ان کو اہل ان کے اور ان جیسے ان کے ساتھ، یہ مہربانی تھی ہماری، اور ذکر للعابدین، یہ نصیحت تھی عبادت کرنے والوں کی۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام ہر ایک صابرین میں سے تھے، اور ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، بے شک تھے وہ صالحین۔ اور مچھلی والا پیغمبر جب وہ گیا مغاضباً، ناراض ہو کر، بس اس نے خیال کر لیا، اس نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے اس پر، بس پکارا اس نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور ایسے ہی ہم نجات دیتے مومنین کو۔ اور زکریا کو علیہ السلام جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے رب نہ چھوڑ تو مجھے اکیلا، وانت خیر الوارثین، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے دیا اس کو یحییٰ علیہ السلام، اور درست کی ہم نے اس کے لیے بیوی اس کی، بے شک وہ تھے جلدی کرتے بھلائیوں میں، اور پکارتے تھے ہمیں رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور تھے ہمیں سے ڈرنے والے۔ اور وہ بیوی جس نے محفوظ رکھی اپنی شرمگاہ، بس ہم نے پھونکا اس بیوی میں اپنی طرف سے روح کو، اور کیا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے، بے شک یہ امت ہے تمہاری امت ایک ہی، اور میں رب ہوں تمہارا، بس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لوگوں نے معاملہ اپنا آپس میں، كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اذکر نوح، بعض ارسلنا نوح، سب تعبیریں صحیح ہیں۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا، اذ نادا من قبل، اے قبل ابراہیم، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے تھا، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ان کو اور ان کی آل کو سخت مصیبت سے ہم نے پناہ دی۔ قوم کے مقابلے میں مدد کی ہم نے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، نافرمان قوم تھی، اور ان کو ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اے اذکر داؤد و سلیمان،
یہاں بات سمجھ لیں کیونکہ پہلے واقعہ گزرا ہے۔ داؤد علیہ السلام تھے خلیفۃ اللہ فی الارض، سلیمان علیہ السلام یہ ان کے بیٹے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ پیش، ایک زمین کی کھیتی تھی، زمین تھی، اس زمین میں انہوں نے فصل کو بویا تھا، فصل بیجی تھی، اور دوسری قوم کی بھیڑ اور بکریاں، چاندنی رات تھی، وہ بھیڑ بکریاں اس فصل میں جا پڑی اور سب کو کھا گئی، کوئی سبزی اوپر نظر نہیں آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تحقیق کی تو مثلا سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 1000 روپے کا نقصان ہوا کھیتی باڑی، اور یہ جو بھیڑ بکریاں تھیں ان کی مالیت بھی 1000 روپیہ تھی، تو جتنا نقصان ہوا اتنا ہی تاوان ہونا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ 1000 روپے کا نقصان ہوا ہے اور یہ 1000 روپے کی بھیڑ بکریاں ہیں، یہ کھیتی والوں کو دیں۔ فیصلہ صحیح تھا، حق تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا حضرت مجھے بھی کچھ کہنے کا حق ہے، فرمایا تم بھی کچھ کہہ دو۔ کہنے لگے ابھی کھیتی میں امکان ہے، کھیتی میں گوڈی کی جائے، پانی لگایا جائے، خدمت کی جائے، گو چند دن وہ فصل دیر سے آئے گی لیکن ابھی امکان ہے۔ ایسا کریں کہ یہ جو زمین والے ان کو بھیڑ بکریاں دے دیں، ان کا دودھ وودھ پیتے رہیں، اور ان کو کہیں وہ زمین کی خدمت کریں گے تو کھیتی اپنے عروج کو آ جائے گی، ان کا بھی نقصان نہ ہوگا، ان کا بھی نقصان۔ فیصلہ وہ بھی حق تھا، فیصلہ یہ بھی حق ہے، اس میں فریقین کا حق ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ معصوم جو ہیں ان کے فیصلے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، معصوم جو ہیں ان کے فیصلے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے امام ہیں، تم کہتے ہو کہ سلسلے میں وہ امام کہتے حلال ہے، وہ کہتے حرام ہے، کس کو مانے؟ تو ہم نے کہا کہ امام تو غیر معصوم ہے، مجتہد ہیں، یخطئ و یصیب ہیں، ان کے فیصلے میں اختلاف کا ہونا تو قدرتی بات ہے، معصومین کے فیصلے میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی کریں جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اس نفش کے معنی لغوی یہ ہوتے ہیں کہ رات کے وقت بلا راہن، چرواہے کے بغیر بھیڑ بکریاں یہ چرے، نفش کے لغوی معنی رات کے وقت رائی کے بغیر بھیڑ بکریاں چرے۔ یہ قاموس میں بھی ہے، تاج العروس میں ہے، اور انہی کے لغت والوں کے حوالوں سے بخاری کتاب و تفسیر میں ہے اور سب کتابوں میں ہے۔ تو رات کو بغیر رائی کے وہ بکریاں جاتی اور ہم ان کے فیصلے کی گواہ۔ ففہمناہا، یہ ہا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہتے یہ کو معنی میں جو الحکومت کا لفظ ہے، حکم بھی مصدر ہے، الحکومت بھی مصدر ہے یہ کو معنی کے اندر۔ تو اس یہ کو معنی کے اندر الحکومتوں کا جو لفظ ہے مصدر، یہ ہا کی ضمیر ادھر جاتی۔ وہ فیصلہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کیے پہاڑ، تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے بھی مسخر۔ جیسے میں کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ سب حضرات سنتے ہیں، اسی طرح داؤد علیہ السلام فرماتے سبحان اللہ، تو پہاڑ بھی کہتے سبحان اللہ، پرندے بھی کہتے سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ فرماتے وَسَخَّرْنَا، ہم نے مسخر۔ بعض زائرین نے یہ معنی کیا ہے کہ بات یہ ہے
کہ داؤد علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں کہتے سبحان اللہ تو پہاڑ گونج اٹھتا تھا اور وہ منعکس آواز آتی تھی. یہ باطل تھا. کیوں؟ اس لیے کر کے کہ وہ تو میرے جیسا گنہگار ہے، نزلے زکام کا مارا ہوا، وہ پہاڑ کے دامن میں کہ سبحان اللہ تو وہ منعکس آواز تو اس میں بھی آتی. تو سخرنا مع داؤد کا کیا معنی؟ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ تو میرے جیسے گنہگار کی آواز بھی موڑوی آئے گی، منعکس آواز آئے گی، صدا آئے گی. سخرنا کا معنی کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ زائرین جتنے بھی ہیں معجزے اور کرامات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اپنی ناقص اصل سے یہاں مودودی صاحب نے بھی ٹھوکر کھائی. سمجھ آئی؟ ٹھوکر کھائی انہوں نے. یاد رکھو سخرنا کے لفظ کو بھی دیکھو، قرآن کا سمجھنا آسان بھی ہے، مشکل. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رب پر ایمان ہو تو پھر اس کو باتیں سمجھ. میری عقل سے سمجھو تو کچھ بھی نہیں سمجھ. اچھا، اور ہم ہی کرنے والے تھے. اب سخرنا کا لفظ دیکھو، وکننا فاعلین کا لفظ دیکھو، یہ تخصیص کرتے ہیں. ہم نے ان کو بتایا سنا تھا لبوس. لبوس کے معنی زرع کے بھی ہوتے ہیں اور مطلق ایک لباس کے بھی ہوتے ہیں. مراد یہاں زرع ہے. زرع بنانے کا طریقہ ہم نے سکھلایا تاکہ وہ زرع تمہارے میدان جنگ میں بچائے. بس کیا تم رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے؟ اب دیکھیے زائرین نے یہاں بھی غلط کیا. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن کریم میں آگے آئے گا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا ان کے لیے نرم. جیسے موم ہوتا ہے نا، موم یا آٹا، تو آپ اس موم اور آٹے سے جو شکل بنائیں بنا سکتے ہیں. رب نے ان کے ہاتھ میں لوہا موم کیا. یہ زائرین کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام آگ میں لوہے کو ڈال کر کے اس کو گرم کرتے تھے، گرم کرنے کے بعد اس کو کوٹتے تھے، پھر جو شکل بناتے. بھائی یہ تو ہمارا فتو الوار بھی کرتا ہے. پھر اللہ الحدید کا معنی کیا ہوا؟ اگر یہ مطلب ہے کہ آگ میں ڈال کر کے نرم کرنا تو فتو الوار سے داؤد علیہ السلام نے فرق کیا ہوا؟ النا کا معنی کیا ہے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، یہاں فعل نکالیں. دوسرے مقام پر مذکور ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے مسخر کی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا عاصفۃً، تیزی سے چلنے والی. دیکھیے جہاں عاصفۃً کے لفظ آگے آپ پڑھیں گے رُحَاءً خیف و اصحاب، آہستہ. تو روح المعانی کبیر وغیرہ تفسیروں میں دو تطبیقیں بیان کی گئی. ایک یہ کہ جس وقت ابتداً ہوا ان کے تخت کو اوپر لے جاتی تو اس وقت وہ آہستہ، آگے جس وقت اپنی سپیڈ پکڑ لیتی تو تیز ہوتی، یا جس وقت وہ چاہتے آہستہ چلنا آہستہ چلتی، جس وقت ان کے ارادہ ہوتا تیز. جیسے گاڑیاں موٹر ہیں، ڈرائیور آہستہ چلائے تیز چلائے. اب یہاں بھی زائرین کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھی اور ان کشتیوں کو ہوا دھکیل کر کے لے جاتی تھی. بادبانی کشتیوں کو نکالنے کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس زمین تک جس زمین میں ہم نے برکت کی، وہ شام کا علاقہ، سبا سے شام 1 مہینے کا سفر، شام سے استخر، یہ فارس میں کوئی مقام ہے
وہاں تک 1 مہینے کا سفر، اور استخر سے کابل یہ 1 مہینے کا سفر، یعنی پیدل. لیکن وہ غدوہا شہر و رواحها شہر، آگے قرآن میں پڑھیں گے کہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر کرنا، جیسے جہاز. سمجھ آئی؟ اب آپ کراچی جائیں یہاں سے تو کتنا وقت لگے گا؟ لاہور سے کراچی جہاز پر جائیں تو 1 گھنٹہ 25 منٹ میں آپ پہنچ جائیں. تو ان کے لیے ہم آپ کو رب کلام نفسی جو ہے قدیم وہ ہے رب کی صفت کو. درا حالے کو ان کے دل غفلت میں پڑے اور مخفی کی انہوں نے سرگوشی ظالموں نے، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا. تو تمہارے جیسا بشر ہو کر کے نبی کیسے بن گیا؟ تم جادو میں پھنستے ہو. وانتم تبصرون، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. یہاں ایک نحوی اشکال ہے، اس کو سمجھیں. نحوی قاعدہ یہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو، فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد لاتی ہے. ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. ہاں ضمیر ہو فاعل تو پھر اس کا مسئلہ جدا ہو. یہاں اسروا فعل ہے اور النجوى یہ مفعول ہے. الذین ظلموا یہ فاعل ہے. تو فاعل تو ظاہر ہے، پھر اسروا جمع کیوں نہ ہے؟ پھر تو چاہیے تھا اسرا النجوى، مخفی کیا سرگوشا الذین، سرگوشا الذین ان لوگوں نے جو ظالم. الذین ظلموا ظاہر ہے اور فاعل ہے. قاعدہ نحوی یہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد ہوتا ہے. تو یہاں اسروا جمع کیوں نہ ہے؟ تو اس کے جوابات کئی. ایک جواب ہے امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی. سیبوی رحمہ اللہ تعالی کی کنیت تھی ابو بشر. ابو بشر کنیت تھی. عامر ابن عثمان ابن قنبر نام تھا. عامر اپنا نام تھا، عثمان والد کا نام تھا، قنبر دادے کا نام تھا. اور 180 ہجری میں ان کی وفات. سیبوی کے معنی علامہ تاج کمرہ زادہ کرتے ہیں رائحت التفاح، یہ سیب کی خوشبو. سیبوی کے معنی رائحت التفاح، یہ سیب کی خوشبو. مفتاح السعادہ و مصباح السعادہ. تو سیبوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الذین ظلموا یہ فاعل نہیں ہے، فاعل ہے اسروا کے اندر جو ضمیر ہم وہ فاعل، اور الذین ظلموا یہ بدل ہے فاعل سے. اسروا کے اندر ہم ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، الذین ظلموا بدل ہے اس سے. اور اس کو نحوی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں من قبیل اکالون البراغیث. من قبیل اکالون البراغیث. براغیث برغوثن کی جمع ہے. برغوث پسو کو کہتے ہیں. روگے چھوٹا سا ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں اور کپڑوں میں گھس گیا تیر نہیں لینے. اچھا تو کہتے ہیں اکلو کے اندر جو ہم ضمیر ہے وہ فاعل ہے. براغیث یہ فاعل نہیں بلکہ بدل ہے. تو جب بھی نحوی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا من قبیل اکلون البراغیث تو اس کا معنی یہ ہوگا
کہ اقلو کے اندر ضمیر فاعل ہے، البراغیث جو ہے وہ اس کا بدل ہے۔ تو سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، علی ابن حمزہ ان کا نام تھا، 189 میں ان کی وفات ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ الذین ظلموا یہ مبتدا مؤخر ہے، واسر النجوى یہ خبر مقدم، اور اس کو اس لیے نہیں مبتدا بنا سکتے کہ اسر النجوى یہ جملہ پھیلی ہے، تو الذین ظلموا یہ ہے مبتدا مؤخر اور اسر النجوى یہ خبر مقدم ہے۔ یہ کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان۔ تیسری ترغیب کہتے ہیں الذین ظلموا یہ نہ بدل ہے نہ فاعل ہے، بلکہ ان سے بدل نہیں، یہ بدل ہے تو پہلی ضمیروں سے، حساب و ہم اس ضمیر سے کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، وہ کون ہے؟ الذین ظلموا۔ بعض کہتے اگلی جو ضمیریں ہیں یاتی ہم رب ہم اس سے یہ بدل ہے، تو قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں الذین ظلموا۔ یہ آسان باتیں میں نے کہہ دی، یہ کہا انہوں نے نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسے، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو، آتے ہو جادو میں اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو؟ بعد نے اس کو لازمی معنی بھی اس کو دیے، من تم تبصرون اور تم صاحب بصیرت ہو، بصیرت والے ہو کر کے تم یہ ایسا کرتے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے معاذ اللہ مسحور کہا، آپ نے فرمایا کیا تھا؟ اعلیٰ کہا تھا ربی یعلم القول۔ اب دیکھیے یعلم اور ربی نہیں فرمایا، ربی کو مقدم کر کے حصر کے لیے لائے۔ بات تو انہوں نے اتنی کہی تھی کہ میرا رب ہی جانتا ہے بات کو آسمان اور زمین، اور میرا رب ہی سمیع علیم۔ مشرکوں کو اتنی بات ہی ناگوار ملی، کیونکہ وہ رب کے علم سمع بصر کی صفات میں اوروں کو بھی شامل کرتے، تو بات تو پیغمبر نے اتنی فرمائی تھی ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، تو اتنی بات ان کو ناگوار گزری اور کہا کہ یہ جادو ہے، اس پر جادو ہوا۔ بل حرف اضراب، صرف اس پر سحر نہیں بلکہ انہوں نے کہا الغاث و احلام، پریشان خیالات، میں پہلے عرض کر چکا سورہ یوسف میں، بلکہ اس نے اس کو گھڑا ہے، بلکہ شاعر ہے، بس لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے پہلے بھیجی، لاٹھی پھینکے اژدہا بن جائے، ہاتھ نکالے سفید ہو جائے، اونٹنی لائے چٹان سے، یہ کرے وہ کرے۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی، یعنی من اہل قریۃ، کسی بستی والے نے ایمان نہیں قبول کیا جس کو ہم نے ہلاک کیا، تو یہ ایمان لے آئیں، پہلے بھی زندگی رہے اب بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے ہم نے نہیں بھیجے تو اس سے پہلے مگر پیغمبر مرد، وہی کرتے رہے، مرد تھے اور کوئی نہ، انسان تھے فرشتے نہ تھے، اہل علم سے پوچھو اگر تم نے ایسے جسم ہم نے ان کو نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھا۔ یہ اصل میں جواب ہے اس سوال کا جو آگے انشاءاللہ پڑھیں۔ کافروں نے کہا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو چکا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ وہ نزول میں پہلے، یہ نزول میں بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وما جعلنا جسدا، ہم نے ان کو جسم ایسے جسم نہیں بنایا کھانا نہ کھاتے اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے،
آئے دنیا. اب یہاں نحوی اشکال ہے. وما جعلناہم جسدا، ہم ضمیر تو ذات ہے، ذو العقول کی ہے، جسدا غیر ذو العقول ہے، تو یہ مفعول ثانی کیسے بن گئی؟ کشاف والے کہتے ہیں یہاں وما جعلناہم ذوی جسد، جسم والے، ارباب و جسد، اصحاب و جسد. کوئی ذوی کا لفظ نکالتا ہے، کوئی اصحاب کا نکالتا ہے تاکہ حمل اس پر ہو. فرمایا پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا، ان کو بھی نجات دی ہم نے، جن کو چاہا ہم نے مسرفین کو ہلاک. فرمایا جیسے پہلے پیغمبر ہم نے بھیجے، فرمایا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، عقل سے کام نہیں لیتی. وَكَمْ قَسَمْنَا، اور کتنی ہم نے پیس ڈالی بستیاں تھی ظلم کرنے والی، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد جب قوم اور جس وقت انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اچانک وہ ان سے بھاگنے لگے. لا ترکضوا، نہ بھاگ، اور لوٹو طرف اس چیز کے جس میں تمہیں آسودگی دی گئی ہے، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے سوال کیا. کہا انہوں نے ہائے افسوس ہم پر، بے شک تھے ہم ظالم. بس ہمیشہ رہی یہی ان کی پکار، حتیٰ کہ ہم نے کر دی ان کو حسیداً، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، خامدین بجھے ہوئے. اور بھی پیدا کی ہم نے آسمان اور زمین کو، جو کچھ ان کے درمیان ہے، کہ ہم کھیلنے والے ہوں. اگر ہم ارادہ کرتے یہ کہ بنائیں کوئی کھیل تماشا، البتہ بناتے ہم اس کو اپنی طرف سے، اگر ہوتے ہم کرنے والے، بلکہ ہم ڈالتے حق کو باطل پر. فیدمغہ، پس اس کا دماغ پھوڑ جاتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، پس اچانک وہ جانے والا ہے. اور تمہارے لیے خرابی ہو اس چیز سے جو تم بیان کرتے، اور اسی کے لیے منفی السماوات والارض، اور وہ جو اس کے پاس ہیں فرشتے نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے، اور نہیں وہ تھکتے اور تسبیح بیان کرتے رات اور دن کو، اور نہیں سستی کرتے. کیا انہوں نے بنا لیے الہ زمین سے، وہ پیدا کریں گے؟ اگر ہوتے آسمان و زمین میں آلیہ اللہ کے سوا، البتہ یہ بگڑ جاتے. بس پاک اللہ کی ذات جو رب العرش ہے، اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، نہیں اس سے سوال کیا جاتا اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، اور ان سے سوال کیا جائے. اور انہوں نے بنا لی اللہ کے ورے الہ. تو کہہ دے لا دلیل اپنی، لاؤ دلیل اپنی. ھذا ذکر من معی، یہ قرآن پاک ذکر اور دلیل ہے ان کی جو میرے ساتھ ہے، اور دلیل ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے ہے. بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے، حق کو نہیں جانتے، پس وہ اعراض کرتے. اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی، بے شک شان یہ لا الہ الا انا فاعبدون، میری عبادت. اور کہا لوگوں نے بنا لی رحمان نے اولاد، پاک اللہ کی ذات، بلکہ بندے ہیں عزت کیے ہوئے، نہیں سبقت لے جاتے اس سے بات میں، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے. جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے. اور وہ نہیں شفاعت کرتے مگر اس کے لیے جس سے رب راضی ہو، اور وہ اپنے رب سے خوف زدہ ہے. اور جو کہے ان میں سے کہ بے شک میں الہ ہوں اللہ کے ورے اس کے نیچے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو بدلہ دیں گے جہنم کا. اسی طرح نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. اوپر ذکر تھا کہ ہم نے کتنی بستیاں من قریۃ اہلکناہا، جن کو ہم نے پہلے ہلاک کیا. ایسی بستیوں کا ذکر ہے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے پیس ڈالی، ظلم کرتی تھی، اور ان کے بعد اور قومیں ہم نے کھڑی. قسم کے معنی صاحب کشاف کہتے ہیں
افزع کسر، بری طرح سے توڑنا، یعنی دانے کو ایسے انداز سے توڑے کہ جوڑ نہ سکے۔ افزع الکسر، بری طرح توڑنا، تو ایسے طریقے سے دانے کو توڑیں کہ وہ آپس میں پھر جوڑ نہ سکے۔ لازمی معنی اس کے کرتے ہیں پیس ڈالنا، اوڑو مول، سمجھ آئی؟ وہ دانے کو جس وقت ایسے انداز سے گویا ملا جائے کہ جڑے نہ تو وہ پس جاتا ہے۔ تو شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالی، شیخ الہند رحم اللہ تعالی مانا کرتے پیس ڈالنا، جیسے چکی ہوتی ہے نا، وہ من چکی ہو، جرندے ہو، چکی ہو، اس کے نیچے دانے پس جاتے ہیں، تو ہم نے پیس ڈالی بستی۔ بس جس وقت انہوں نے ہماری گرفت کا احساس کیا، اچانک ان سے یرکضو، رکض کے لفظی معنی ہوتے ہیں اونٹ پر آدمی سوار یا گھوڑے پر سوار، تو اپنے پاؤں کو اس کے سینے پر زور زور سے مارے۔ وہ چونکہ چلتا نہیں تو پاؤں سے زور اس کو مارتا ہے۔ تو اب لازمی معنی ہے اچانک وہاں سے انہوں نے بھاگنا، دوڑنا شروع۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، مت دو، لوٹو اس نعمت کی طرف جو تم کو دی گئی۔ وہ اپنے گھر ہیں، اپنے مکان ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، اور اپنے آسودگی کی چیزوں کی طرف لوٹو، مکانوں کی طرف لوٹو، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ بعض فرماتے ہیں سوال کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ استہزاء ہے۔ پہلے جب تم تھے آ کر کے لوگ تم سے باتیں پوچھتے تھے، اب بھی جاؤ نا وہاں تو تم سے تمہارے نوکر پوچھیں آج کیا کرنا ہے، گھر والے پوچھیں آج کیا کرنا ہے، یا سائل آ کر کے تم سے سوال کریں کہ ہمیں کچھ امداد دو۔ فرمایا انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس ہم پر ہم ظالم۔ یہی ان کی پکار رہی، حتیٰ کہ ہم نے ان کو کر دیا حسیدن، کٹی ہوئی کھیتی، جیسے کھیتی کو درانتی کے ساتھ، لور کے ساتھ کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتی۔ حامد کا معنی بجھی ہوئی آگ، آگ پر پانی ڈالیں بجھ جائے، تو اسی طرح وہ نہ آوازیں ہیں نہ چہل پہلے کچھ۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر تو نہیں پیدا کیا کہ خلقنا کی زمین سے یہ حال ہے، حالہ کون ہے نہ لاعبین کہ ہم کھیلتے ہوں۔ اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم تماشا بناتے، لاتخذناہ من لدنا، اپنی طرف سے کسی چیز کو ہم تماشا بناتے اگر ہم کرنے والے ہوتے۔ آپ اس کو سمجھنا۔ محلی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ بہت سارے مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی یہ فرماتے کہ اگر ہمیں تماشا ہی دکھانا مقصود ہوتا تو ہم حوروں سے، فرشتوں سے، ان سے کرتے، زمین آسمان کے پیدا کرنے سے تماشا بنانے کی ضرورت ہوگی۔ وہ انہوں نے من لدنا کا یہ معنی کیا کہ اپنی طرف سے حوروں کے ساتھ اور ایسی مخلوق کے ساتھ ہم تماشا کریں۔ آلوسی رحم اللہ تعالی، راضی رحم اللہ تعالی، عثمانی رحم اللہ تعالی یہ معنی کرتے ہیں اگر ہم کوئی تماشا ہی بناتے، لاتخذناہ من لدنا، اپنی طرف سے کسی چیز کے ساتھ، یعنی اپنی صفات قدیمہ میں سے کسی کے ساتھ صرف گویا کہ تماشا کر دے، حادث چیزوں سے تماشا کرنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ حوریں بھی تو حادث ہیں، فرشتے بھی تو حادث ہیں۔ اگر ہمیں کرنا ہوتا تو ہم کسی اپنی صفت قدیم سے تماشا کرتے، یہ ان بزرگوں نے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں زور سے، بس وہ اس کا دماغ پھوڑ دیتا ہے، جیسے زور سے کسی کے سر پر پتھر مارو اور اس کا بھیجا اور مغز اندر سے نکلا، بس اچانک وہ باطل جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو، خدا کے شریک، خدا کے بیٹے اور جو کچھ کرتے ہو تمہارے لیے خراب۔
آسمانوں میں جو مخلوق ہے فرشتے اسی کے ہیں، زمین میں اسی کے ہیں، اور جو اس کے پاس ہے فرشتے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستخسرون، تھکتے نہیں، رات دن کو تسبیح بیان کرتے، کاہلی نہیں کرتے۔ حسر اور فطور کا فرق سمجھیں۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے مشکل، تو کام کرتے وقت تو اسے زیادہ محسوس نہیں ہوتا، کام سے فارغ ہوتا ہے تو پھر بدن میں تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ حسر۔ اور کام کرتے وقت آہستہ آہستہ کرتا ہے، زور سے نہیں کرتا، یہ ہے فطور۔ یعنی کام کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے مزدور کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے، مالک نظر آیا کیا رہا جلدی جلدی سے کام شروع کر دیتے ہیں، سمجھ آئی؟ غائب ہوا تو پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو فطور کا معنی کام کے اثناء میں درمیان میں جو آہستگی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں، اور حسر کے معنی کام کے بعد جو تھکاوٹ ہے وہ بھی نہیں۔ فرشتے جو ہیں ان کے رب نے جسم نورانی بنائے ہیں، ہماری طرح خاک کو گل کے تو ہے نہیں کہ تھک جائیں گے، کیا انہوں نے اللہ کے ورے الہ بنا لیے، وہ ان کو کھڑا کریں گے؟ اگر آسمانوں زمینوں میں آلیہ ہوتے الا اللہ، اللہ کے سوا آسمانوں زمینوں کا نظام درم برم۔ اب یہاں ایک لفظی بات ہے، تھوڑی سی ایک مانوی بات۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی وغیرہ، بیضاوی سب میں ہے، کہتے ہیں کہ اللہ یہاں استثناء نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ استثناء کیوں نہیں؟ استثناء کی صورت میں معنی ٹھیک نہیں بنتے۔ استثناء ہو تو معنی یہ ہوں گے، اگر آسمانوں زمینوں میں الہ ہوتے الا اللہ، بغیر اللہ کے، اللہ کو الگ کر دو اور الہ ہوں تو لفسدتا، اور اگر اللہ کو مستثنیٰ نہ کرو، آلیہ متعدد ہوتے تو پھر کوئی خرابی نہیں۔ اگر زمینوں آسمانوں میں متعدد آلیہ ہوتے بغیر خدا کے تو پھر فساد ہو جاتا، اور اللہ کو بھی شامل کر دو تو تعدد آلیہ فساد کا موجب نہیں، حالانکہ تعدد آلیہ تو فساد کا موجب ہے، توحید کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں اللہ استثناء کے لیے نہیں، یہ صفت ہے۔ لیکن یاد رکھنا عرف اللہ جو ہے یہ حرف ہے، حرف تو صفت نہیں بنتا، اور لفظ اللہ علم ہے، علم بھی صفت نہیں بنتا۔ تو نحوی کہتے کہ دونوں مل کر کے صفت ہے، اکیلے اللہ بھی نہیں، اکیلے لفظ اللہ بھی نہیں، کہ علم بھی صفت نہیں بنتا۔ تو اللہ کے بغیر، یہ میں نے کیا کہا؟ بغیر اللہ کے اس کا مطلب یہ بن گیا کہ بغیر اللہ کے ساتھ اگر اللہ بھی ساتھ مل جائے اور بھی ہوں تو پھر کوئی خلاف نہیں، یہ مقصد خلاف ہے۔ تو یہاں دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ حرف یہ صفت بن گئی، اور لفظ اللہ کی یہ بھی عالم ہے، یہ بھی صفت نہیں، عالم بھی نہیں صفت، تو دونوں مرکب صفت ہے۔ تو یہ الا اللہ یہ ساری صفت ہے، یہ اللہ استثناء ہے۔ اب فساد کیسے ہوتا؟ یوں ہوتا شرع قائد میں، مقاصد میں، مسامرے میں اور علم کلام کی کتابوں میں تصریح ہے کہ اگر معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور الہ ہوتا تو واجب الوجود ہوتا، قادر ہوتا۔ ایک کہتا میں آج بارش کرتا ہوں، دوسرا کہتا مجھے بھی خدا کہتے نہیں ہونے دوں، ایک کہتا میں سے پیدا کرتا ہوں، دوسرا کہتا میں بھی خدا ہوتا ہوں نہیں پیدا ہونے دیتا، ایک کہتا اس کو مارتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں مارنے دیتا۔ تو یہ تمانو ہوتا،
تمانو ہوتا تو جہان بنتا ہی نہ گویا کہ اس طرح چلتا ہو. اس کو برہان تمانو کہتے ہیں کہ تعدد آلیہ یہ فساد کا موجب. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اس سے نہیں سوال کیا جا سکتا جو کرتا ہے، اور مخلوق سے سوال ہو سکتا. دیکھو اپنا ہی بچہ ہو، اس کو کوئی قتل کر دے تو اس پر تو قانون نازل ہوگا. رب تعالیٰ دن میں بے شمار بچوں کو مارتا ہے، بڑوں کو مارتا ہے، مجھے پوچھ سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے چھوٹا سا بٹیر جو بٹیر باز لڑاتے ہیں اس کو حلال کیا، ایک لقمہ بھی نہیں بنا، اور ہاتھی کو رب نے حرام کیا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ پروردگار ہاتھی کو تو حلال کرتا تو محلے والے سارے کھاتے، خیر ایک بٹیر سے کیا بنتا ہے؟ لا یسلم ما یفعل بنس. انہوں نے کیا اللہ کے بڑے الہ بنا رکھے؟ تو کہہ دے دلیل لاؤ، اپنی دلیل لاؤ، باقی مجھ سے پوچھو تو حاضر القرآن ذکر من معی و ذکر من قبل. ابھی ہم نے لوکان عالیہ میں دلیل اپنی پیش کر دی ہے. ہم قرآن پاک میری بھی دلیل اور پہلے جو پیغمبر گزر چکے ان کی دلیل، بلکہ اکثر ان کے حق کو نہیں جانتے. قوم اور آگے فرمایا توحید اتنی اہم چیز ہے، ہم نے کوئی نبی تو اس سے پہلے رسول نہیں بھیجا مگر سب کی طرف یہ وحی کرتے رہے انہ لا الہ الا انا. تمام پیغمبروں کا اجماعی عقیدہ توحید تھا. اسی لیے سورت کا نام سورۃ الانبیاء کہ انبیاء سارے توحید پر مبتنی. فتوح الغیب میں آخری مقالے میں ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی وفات کا جب وقت ہونے لگا تو بیٹا عبد الوہاب قاسم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا باجی کچھ وصیت کریں. تو تیز نگاہ کر کے دیکھا وصیت کروں التوحید 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 دعوت الکل اے الزم التوحید. توحید کو لازم پکڑ، توحید پر قائم رہے، توحید کو نہ چھوڑنا. دعوت الکل یعنی تمام پیغمبروں کی دعوت ہی جہاں سے شروع ہوئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ. تو توحید ایسا اٹل عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر اسی پر تھے. رب تعالیٰ کے ارشاد ہے لا الہ الا اللہ. پھر ان ظالموں نے فرشتوں کو رب کے بیٹیاں بنا دیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، اللہ صاحب اولاد ہے سبحان اللہ. بلکہ یہ فرشتے اللہ کے بندے ہی مکرم عزت والے، نہیں سب کچھ کر سکتے رب کے سامنے بات میں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے، یعنی رب کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، جو حکم ہوتا ہے کرتے. وہ ان کے آگے پیچھے کی سب چیزوں کو جانتا ہے. اور فرشتے بھی شفاعت کرتے مگر جس پر رب راضی ہو، جس کے لیے رب راضی، اور وہ اس کے ڈر سے خوف زدہ ہے. فرشتے سفارش کرتے ہیں کن کے لیے؟ سورہ مومن نکالیں آپ 24واں پارہ سورہ مومن. پہلا ہی رکوع ہے سورہ مومن. چند آیتیں چھوڑ کر کے آگے میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِيمُوا السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ۔ یہ ہے فرشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو آس پاس ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رب تو ہر چیز کو تیری رحمت اور علم وسیع ہے، پروردگار فاغفر للذین تابوا، جنہوں نے توبہ کی تیرے راستے کی پیروی کی، پروردگار ان کو بخش دے۔ وقہم، بچا عذاب الناس، پروردگار ان کو جنات عدن میں داخل کر دے جن کا وعدہ تو نے کیا ہے، ان کو بھی ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز، پروردگار ان کو وقیم السیئات، تو یہ فرشتے سفارش کرتے ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لمن ارتضی، ان کے لیے جن سے رب راضی، للذین آمنوا مومنون، اور اب اللہ کے ڈر سے خوف زدہ ہے۔ بالفرض ومن یقل، جملہ فرضیہ شرطیہ، خارج میں تحقق ہونی چاہیے۔ اگر بالفرض ان میں کوئی کہے کہ میں الہ ہوں فرشتوں میں، تو ہم اس کو جہنم میں داخل، کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح بدلہ ہم ظالموں کو دیتے۔ تو من حرف شرط، من یقل جو ان میں کہے بالفرض، تو جملہ شرطیہ جملہ فرضیہ خارج میں تحقق کو نہیں چاہتا۔ کیا نہ دیکھو لوگوں نے جو کافر ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین تھے بند، بس ہم نے ان کو جدا کیا، کھولا اور کیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ، کیا آپس یہ ایمان نہیں لاتے؟ اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ تاکہ نہ حرکت کرے زمین انہیں لے کر، اور بنائے ہم نے زمین میں فجاجن کھلے راستے، کھلے سبلن راستے تاکہ وہ یہتدون ہدایت پائیں، اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کی رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک اپنے فلک میں یسبحون، تیر رہے، اور نہیں بنائے ہم نے کسی بشر کے لیے تجھ سے پہلے ہمیشگی، کیا پس اگر تو مر جائے یہ ہمیشہ رہے گی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم تمہارا امتحان لیتے تکلیف اور خیر کے ساتھ، فتنۃً آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اور جس وقت دیکھتے تجھے وہ لوگ جو کافر ہیں تو نہیں بناتے تجھے مگر مسخرہ، کہتے کیا یہ وہ ہے جو ذکر کرتے ہیں تمہارے الہوں کا، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں۔ پیدا کیا گیا انسان میں نہ اجل جلد باز، ان قریب دکھاؤں گا میں تمہیں اپنی نشانیاں، پس نہ جلدی سے مطالبہ کرو مجھ سے۔ اور کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر ہو تم سچے؟ اگر جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، بلکہ آئے گا ان کے پاس اچانک، فتب ہاتھوں پس ان کو حیران کر دیں گے، پس نہیں طاقت رکھیں گے اس کے رد کرنے کی، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور البتہ تحقیق سے استہزاء کی گئی کئی رسولوں کے ساتھ اس سے پہلے، پر گھیرا ان لوگوں کو جنہوں نے مسخرہ کیا تھا ان میں سے اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ اوپر رب تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر تھا، آگے توحید کے کچھ دلائل بیان فرماتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رویت بصری بھی ہوتی ہے آنکھ سے دیکھنا، رویت قلبی بھی ہے جس کے معنی علم، مانا کرتے کیا نہیں جانتے وہ جو کافر ہیں کہ آسمان اور زمین بند تھی ہم نے کھولا، اب بند ہونے کا کیا معنی؟ تفسیر کبیر، خازن، روح المعانی، مدارک وغیرہ میں ایک معنی یہ ہے کہ دونوں روح اکٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے ان کو جدا جدا کیا
آسمان اپنے مقام پر پہنچائے، زمین کو اپنی جگہ پر ٹکایا۔ تو دونوں بند تھے، دونوں کو کھولتے الگ الگ تھے۔ دوسرا معنی رتپن کے معنی بند تھے، یوں اوپر سے بارش نہیں نازل ہوتی تھی اور زمین سے کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی تھی، اگتی نہیں تھی۔ اوپر سے ہم نے بارش نازل کی اور زمین کے اندر قوت رویدگی پیدا کرنے کی قوت ہم نے پیدا کی اور دونوں کو کھول دیا۔ اور پانی سے ہر چیز کو، یعنی جو حیوانات اور نباتات کی قسم میں سے ہے، ہر ایسی چیز کو پانی سے ہم نے زندہ کیا۔ کیا یہ خدا کی اس قدرت کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتے؟ آسمان زمین، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈالے، ان طویل بہم، اے اللہ طویل بہم، کوفین کے مسلک کے مطابق، تاکہ زمین لرزے نہ۔ اور ہم نے فجاج فجن کی جمع کشادہ کشادہ راستے بنائے۔ آدمی زیادہ ہو، راستہ تنگ ہو تو آدمیوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کشادہ راستہ، تاکہ وہ منظر مقصود کی ہدایت کرے۔ اور دیکھتے نہیں ہم نے آسمان کو چھت بنایا محفوظ، نہ نیچے کھمبا، نہ ستون، نہ دیوار، نہ وہ گرتا ہے، نہ اس کے کوئی اور خرابی ہوتی ہے۔ یہ اس کی نشانیوں سے غافل ہے۔ نہ آسمان کی بلندی کو دیکھا، نہ سورج کو دیکھا، نہ چاند کو دیکھا، سب وہی ذات ہے۔ رات اور دن اس نے پیدا کی، سورج چاند پیدا کیا، ہر ایک اپنے فلک اور مدار کے اندر تیر رہے۔ جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، مرغابی پانی میں تیرتی ہے، کہ ہر ایک اپنے فلک میں، اپنے مدار میں تیرتی۔ پہلے میں 13ویں پارے میں ضروری بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ کہ سورج بھی چاند بھی سب یہ متحرک ہیں۔ نصوص قطعی ایسی کو بات بتاتی ہے، اور اگر کوئی دلیل وزنی ہو ان کو ماننے کے بعد کہ زمین متحرک ہے تو پھر اس کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، پہلے تھا کہ ہم نے پیغمبروں کو ایسے جسم نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائے، اسی طرح ہم نے کسی بشر کے لیے تو اس سے پہلے ہمیشگی نہیں کی۔ اگر تو فوت ہو جائے افامتا فمن خالد، یہ کافر کہتے تھے چلو یہ مر گیا تو ہمارا پیچھا کیوں؟ یا تربا صبح کا ریب المنون کے لفظ آگے آئیں گے، منون کے معنی موت۔ یہ موت کی گردش کے منتظر ہیں کہ یہ مر جائے گا، بیٹا اس کا نہیں، بھائی اس کا نہیں، اور انہی سے نظریات برقرار رہتے ہیں، ہمارا پیچھا چھوڑ جائے۔ فرمایا اگر آپ مر جائیں، فوت ہو جائیں، یہ ہمیشہ رہیں گے، خوشی کس بات کی کرتے ہیں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس مخلوقۃ، کیونکہ نفس کا لفظ رب تعالیٰ کی ذات پر بھی بولا گیا ہے، پہلے بات خازن وغیرہ کے حوالے سے گزر چکی۔ قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس آیت کو پیش کیا، کہتے دیکھو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کے لیے خلد نہیں بنایا۔ تو اگر وہ زندہ ہیں تو اس آیت کے خلاف ہے، کہہ کر ان کا استدلال باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ یہاں خلد کا لفظ، تو مومنوں میں کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خلود تو نہیں مانتا کہ ہمیشہ رہیں گے رب کی طرف۔ جب آئیں گے 40 سال حکومت کریں گے، فیموت، وفات ہوگی، ویصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کا جنازہ پڑھائیں گے، فیدفن معیہ فی قبری، آپ کے روزہ اقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس سے تو خلود کی نفی ہے۔ مومنوں میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات خالدہ کا قائل نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ یہ تو ان کے خلاف پیش کرو نا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کبھی موت نہیں آئے گی، تو نفی خلد کی ہے۔ اچھا، ہم فرمایا کہ نبلوکم، تمہارا امتحان دیتے ہیں، تکلیف دے کر، راحت پہنچا کر، فتنتن، یہ مفعول لہو ہے، لأجل الفتنہ سے آزمائش کی خاطر، اور ہماری طرف تم نے آنا۔
آگے فرمایا کہ یہ کافر آپ سے استہزاء کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تجھے کافر تو نہیں تجھے بناتے مگر مسخرہ، کہتے یہ وہ ہے جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے، یہ یتیم، اس کے پاس مال نہیں، کوٹھی نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، یہ تمہارے الہوں کا رد کرتا ہے۔ لات کی تردید، منات کی تردید، عزا کی تردید، حبل کی تردید، جو بھی تھے، فرمایا کہ غافلوں کو یہ چاہیے کہ مشرک رحمان کے تو قائل ہیں، رب کے تو قائل ہوتے ہیں، خود یہ ظالم رحمان کے منکر ہیں تو یہ ان کو عیب نہیں نظر آتا، حالانکہ کافر مشرک رب کو پہلے نمبر پر مانتا ہے، ھذا للہ بزعم ھذا، پہلے رب کو مانتا ہے، مشرک رب کے وجود کا منکر نہیں ہوتا۔ تو یہ خود رحمان کی معاذ اللہ اس کا انکار کریں تو کوئی عیب نہ، اور پیغمبر ہمارا ان کے آلیہ باطلہ کی تردید کریں تو اس پر یہ برستے ہیں۔ بات اصل میں یہ کہ خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا ہے، جلد بازی کام نہ لے، سوچے سمجھے سب کچھ۔ ان قریب ان کو اپنی نشانی ہم دکھائیں گے، فلا یستعجلون، جلدی سے مت مانگو۔ پھر کہتے ہیں جی اچھا یہ جو تم نشانی لاؤ گے نا ہماری ہلاکت کی، تباہی کی یا قیامت، متى ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا، اب اس لو کے متعلق دو باتیں کہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ لو تمنی کا ہے، کاش کے جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، جب نہیں روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ آگ آئے گی اچانک، حیران کر دے گی، نہ طاقت رکھیں گے اس کے رد کی، نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو لو تمنی کے لیے ہو تو جزا کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لو کو شرطیہ بنائیں جیسے محلی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ بناتے ہیں تو جلالین استاد بولے ہیں جاگ دیں گے، سو گئے۔ ہاں اگر لو کو شرطیہ بناؤ تو اوپر ہے نا وَيَقُولُونَ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، تو لو کو شرطیہ بنائیں تو مانا لو یعلم الذین کفروا ما قالوا ذالک، ما تو شرطیہ بنائیں تو یہ محلی رحم اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا۔ آگے آپ کو تسلی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی سے استہزاء کی گئی، نہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے پیغمبروں سے استہزاء کی گئی، فرمایا گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس عذاب کی وجہ سے انہوں نے استہزاء کی۔ کہہ دے میں یکلؤکم، کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن کو رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے آلیہ ہیں جو ان کو منع کریں بچائیں ہمارے سامنے؟ نہیں طاقت رکھتے وہ اپنے نفوس کی مدد کی، اور نہ وہ ہم سے بچائے جاتے، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو، ان کے اور ان کے آباء کو، یہاں تک کہ لمبی ہوگی ان پر عمر۔ کیا آپس یہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم قصر کرتے زمین کا، گھٹاتے اس کو اس کے اطراف سے، کیا آپس یہ غالب آئیں گے؟ تو کہہ دے پختہ بات ہے، میں تو ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے، اور نہیں سنتے تم دعا پکار کو جس وقت کہ ان کو ڈرایا جائے۔ اور البتہ اگر ان کو پہنچے ایک جھونکا میرا عذاب رب کا، تیرے رب کے عذاب کا، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک تھے ہم ظالم، اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کا قیامت کے دن، پس نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور اگر ہوگا برابر ایک دانے کے رائی کے ہم اس کو لائیں گے، اور کافی ہم حساب دان۔ اور البتہ تاکید سے دی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کی چیز، وضیاء اور روشن اور ذکر للمتقین، وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، وہ قیامت سے بھی خوف زدہ ہے، اور یہ ذکر مبارک ہے، ہم نے اس کو اتارا، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ رب
اوپر قیامت کے عذاب کا ذکر تھا کہ آئے گی قیامت بلتاتیہم بغتۃ، آگے فرماتے وہ تو قیامت کا عذاب